تقریباً 70% جو ہے ویب سائٹ اور اپلیکیشن جو ہے نا اس وقت ڈاؤن ہو چکی ہیں۔ یہ جو شارک پڑتی ہے موسٹلی عوام کو اب سب کو پتہ ہے کہ کون سی شارک کس کو پڑتی ہے۔ غالباً سننے میں آیا تھا کہ علیمہ خان اور ان کی بہن جو ہے اڈیالہ کے باہر وہ انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ لائٹیں بھی آف کر دی گئیں، کافی معاملات وہاں پہ نازک نظر آ رہے تھے جتنا سوشل میڈیا سے ہم نے دیکھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، پنجاب سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر انٹرنیٹ سروس جو ڈاؤن نظر آ رہی ہے، یہ اب شاک کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ انٹرنیٹ پرووائڈر جو کہ فیصل آباد میں کافی عرصہ دراز سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آئے دن انٹرنیٹ سروس جو ڈاؤن رہتی ہے، اور دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو 5G اور اس سے بھی اوپر لیول کے جو انٹرنیٹ ہیں وہ اب آ گئے، لیکن پاکستان میں 4G اگر دیکھا جائے تو وہ بھی صحیح طرح سے سگنل نہیں آتے۔ راشد صاحب، یہ بتائیے گا کیا معاملہ ہے کہ ہر روز آئے دن اس طرح کے معاملات ہونا آپ کے کاروبار پہ کتنا اثر ہے، اور آپ کے کسٹمر کے لیے یہ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کسٹمرز جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے نہ مانتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ ذہنی پرابلم زیادہ بن جاتی ہے، مالی تو ہم پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے مینج کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ حکومت کو چاہیے کم سے کم سروس پرووائڈر جو ہیں ان کو لازمی اطلاع کرے کہ مطلب کوئی ایشو آ گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، تاکہ ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو سکے۔ کتنے سرور ڈاؤن نظر آ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہا تھا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی نیٹ نہیں چل رہا۔ جی، تقریباً 70% جو ہے ویب سائٹ اور اپلیکیشن جو ہے نا اس وقت ڈاؤن ہو چکی ہیں، تو 30% پہ ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو کمپلینس تو کافی ہیں لوگوں کی، لیکن ابھی تک ہمیں ہی اویئر نہیں کیا گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے 3-4 ماہ پہلے جو معاملات چلے تھے، فائر وال وغیرہ کا بھی آپ نے سنا ہوگا، تو تب بھی کافی یہ معاملات کافی جو ہے نا آگے تک نکل گئے تھے، لیکن ان میں پیچھے سے جب ہم نے دیکھا کہ نکلا کیا ہے تو نکلا کچھ بھی نہیں۔ ایشوز کم تھے، لیکن سیاست کی وجہ سے جو زیادہ ہے نا لوگوں کو مطلب اس چیز کو دور رکھا گیا اور لوگ کافی ڈسٹرب ہوئے۔ تو سیاست کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ بھی ڈسٹرب ہے۔ دنیا دیکھیں 5G 7G ایون جاپان نے لاسٹ کیا ہے، وہ 1 TB تک جو ہے وہ مطلب چلے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں ہمیں 4G کیا 3G بھی جو ہے مشکل سے اویلیبل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اچھی سروسز نہیں دے سکتے، ہم دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں بھی جو ہے نا ہماری مین مدر کمپنیز جو ہوتی ہیں ان سے سروسز اچھی ملے تو ہم بھی اچھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہ بڑا کہہ لیں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو ایشو چل رہا ہے نا، یہ ہمارے کاروبار کو بھی اسٹیبل نہیں ہونے دے رہا، اور ظاہر سی بات ہے ذہنی پرابلم تو پھر بنتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی سیلاب کا ہم اگر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رد عمل ہے، کیا کوئی بگ شاک ہے اس کے پیچھے جو کہ انٹرنیٹ کو روک دیتی؟ نہیں جی، اس میں سیلاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، سیلابی علاقوں میں جو ہے وہاں پہ جو سروسز متاثر ہو سکتی ہیں وہ تو obvious بات ہے، ظاہر سی بات ہے وہ وہیں ہوں گی، لیکن اس میں شارک کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو شارک پڑتی ہے موسٹلی عوام کو اب سب کو پتہ ہے کہ کون سی شارک کس کو پڑتی ہے۔ دیکھیے، یہ زیادہ تر جو ہے نا معاملہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ اب ہمارا کاروبار جو ہے اس کو سیاست جو ہے نا وہ کھا رہی ہے، ادروائز تو یہ چل ہی رہا ہے، الحمدللہ ہم گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی سین رہا تو پھر لوگ ہم سے اکتا کے سندھ نیٹ ورک پہ جائیں گے، سندھ نیٹ ورک سے اکتا کے ہماری طرف آئیں گے، تو یہ معاملات جو ہے نا وہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے اس میں۔ یہ مطلب کہہ لیں کہ عوام بھی بھاگ دوڑ رہی ہے اور پھر ہم بھی بھاگ دوڑ رہے ہیں، تو یہ اسی چکر میں سارے معاملات چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آج کل اتنی سیاسی بھی ہلچل نہیں ہے، اور دوسرا جنگ کے معاملات بھی نہیں ہیں، پھر بھی دیکھیں، یہ تو آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول نہیں ہے، لیکن اندر کیا چل رہا ہے یہ تو آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ آج غالباً سننے میں آیا تھا کہ علیمہ خان اور ان کی بہن جو ہے اڈیالہ کے باہر وہ انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ لائٹیں بھی آف کر دی گئیں، کافی معاملات وہاں پہ نازک نظر آ رہے تھے جتنا سوشل میڈیا سے ہم نے دیکھا۔ میں سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنا ہم نے دیکھا، تو اس کے بعد سے جو ہے معاملات، یہ انٹرنیٹ بھی ڈاؤن ہو گیا ہے، وہاں سے بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ دیکھیں، سیاسی معاملہ ہی نکلے گا میرے لحاظ سے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اداروں کو اور انٹرنیٹ جو سپلائرز ہیں ان کو؟ جی، میں اس میں اداروں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم سیاست میں لے آتے ہیں نا اس کام کو، یا اس کو ہم اس میں روک ٹوک کرتے ہیں، تو دیکھیں سیاسی مقاصد جو ہیں لوگوں کے وہ تو اچیو نہیں ہو پا رہے۔ اگر کوئی سیاسی بندہ یا سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی کے موقف کو روک سکتے ہیں آج کے دور میں، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ لوگ دیکھیں اویئر ہیں پوری طرح سے، جس کے پاس موبائل ہے، جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، تو کیا اس کے پاس VPN نہیں ہوگا؟ یہ بڑی عام سی چیز ہے۔ یقین کریں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں سے ہٹ کر جو ہے نا عام لوگ جو ہیں وہ زیادہ VPN کا یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ کسی کا بیانیہ آپ روک سکتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ اپنے بیانیے کو زیادہ اچھی طرح سے پروموٹ کریں، نہ کہ سروسز ڈاؤن کریں، اور مطلب لوگوں کو یا دنیا کو یہ پیغام ہم دیں کہ جی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔
تو یہ ہے کہ اس سے نام خراب ہوتا ہے. اور رہی بات ہمارے سروسز پرووائڈر کی، دیکھیں وہ تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں خود ایک سروس پرووائڈر ہوں، تو ہمیں جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم خود اویئر نہیں ہوتے کہ ایشو کیا ہے، تو پھر عوام کو ہم کیا بتائیں. تو یہ کہ کم سے کم لوپ میں لینا چاہیے اداروں کو، ہمیں اویئر کرنا چاہیے اگر کوئی ایشو ہے تو. لیکن اگر سیاسی معاملات ہیں پھر تو یہ کاروبار یہ بھی تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے، جیسے کہ باقی ملک آپ کو پتہ ہے کس اگر طرح ہم جا رہا ہے. موجودہ دیکھیں تو اب اس ٹائم کون سا ایسا سروس پرووائڈر ہے جو زیادہ انٹرنیٹ تیز دے رہا ہے، اور اب تک ابھی سم کے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ وائی فائی میں بھی سیم ایشو آ رہا دیکھیں پاکستان میں تقریباً ٹوٹل 7 کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن کی ڈائریکٹ کیبلز آتی ہیں باہر سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری انڈر پی ٹی اے ہیں. تو پی ٹی اے نے جب مطلب ڈاؤن کروانی ہے، آبویس بات ہے پی ٹی اے حکومت کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر وہ جب انہوں نے سروسز ڈاؤن کروانی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک فون کال کافی ہوتا ہے، تو اس پہ سروسز ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے اگر لگتا ہے کہ کسی کو سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میرا نہیں خیال، کیونکہ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ کا بھی جب تک یہ ویڈیو دیکھیں تو اس سے پہلے انٹرنیٹ کافی حد تک بند دیکھا جا رہا ہے. ابھی بھی سم کے جو سگنلز ہیں وہ بھی نہیں آ رہے، وائی فائی بھی ایشو کر رہا ہے، اور یہ سب معاملات پاکستان میں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کا جو رسک لگا ہوا ہے انٹرنیٹ سے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہے، اور جو کہ ان کے کسٹمرز ہیں وہ بھی ان کو آگے پکڑتے ہیں کہ بھائی ہمارا نیٹ کیوں نہیں چل رہا. لیکن یہ کس کے پاس ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے پی ٹی اے کے لیے، اور جتنے بھی سروس پرووائڈر ہیں جو کہ بگ بلز ہیں یا بگ شارک ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اگر کوئی بیانیے کی بات ہے تو وہ اپنا بیانیہ چینج کریں، بلکہ اس طرح کے معاملات میں نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ یہاں پر رہنے والے شہری بھی اس ملک میں رہنے سے آوازار ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ نگہبان.